تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما، مدبر، منتظم، مختار کل اور معبود برحق ہے۔ بعدہ حمد و ثنا کے درود و السلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء، سید المرسلین، سید الثقلین، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لامحدود درود السلام ہو۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا تسلیما کثیرا۔ معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ حضرات اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کا جو اہم عنوان ہے استقبالیہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں۔ الحمدللہ 3 مقررین اس عنوان پر کافی حد تک آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھیں۔ اللہ ہر سنی سنائی ہوئی بات کو ہر ایک کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان یہ بڑا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ یہ ماہ رمضان جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے، ہم مومنوں کا ایمان، ہم مومنوں کا اسلام جوش مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک قسم کا بدلاؤ، ایک قسم کی تبدیلی ہماری زندگی میں، ہمارے جسمانی چیزوں میں کیا ہے آنے لگتی ہے۔ لیکن وہیں پر کچھ لوگ ماہ رمضان کو کھانے پینے کے دن، کھانے پینے کے ایام، کھانے پینے کی مختلف چیزوں کو تیار کر کے بنانے کا مہینہ بنا رکھا ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو پریشان ہوتی ہیں وہ خواتین اسلام ہیں۔ ادھر ماں ہے تو اولاد، بیٹا بیٹی مختلف ڈیمانڈز ان سے رکھتی ہیں کہ افطار میں مجھے یہ چاہیے، افطار میں مجھے وہ چاہیے، سحری یہ بنی تو میں کھاؤں گی۔ اور ادھر شوہر بیوی کے پاس مختلف چیزیں رکھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ عورت ذات بنی ہی ہم لوگوں کو مختلف چیزیں پکا کر کھلانے کے لیے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف باپ اولاد اور دوسرے روزہ رکھے اور دوسری عبادتیں کرے، اور عورت ذات جو ماں ہے، جو بیٹی ہے، جو بیوی ہے، وہ صرف اور صرف ان کے پیٹ بھرنے کی چیزیں تیار کرنے کے لیے کیا ہے بنائی گئی۔ ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں نا۔ جیسے ابھی شیخ عبدالرزاق جامعی حافظ اللہ نے بتلایا کہ ان کے لیے بھی ایمان ہے اور عورتوں کے لیے بھی کیا ہے ایمان ہے۔ مرد کے لیے بھی اسلام ہے، ہمارے لیے بھی اسلام ہے۔ مرد کے لیے بھی روزہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی کیا ہے روزہ ہے۔ وہ بھی نیک کام کریں گی اور ہم بھی کیا کریں گے نیک کام کریں گے۔ تو روزہ رکھنا ان کے لیے بھی ہے۔ جو دقت، جو تکلیف، جو پریشانی انہیں آتی ہے وہ ہمیں بھی آتی ہے۔ ہمیں جو تکلیفیں جھیلنا پڑتا ہے، بھوک پیاس کا اور ہر تکلیف کا، وہ عورت ذات کو بھی کیا ہے جھیلنا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ماہ رمضان جو آتا ہے وہ ہمیں بھوک کا احساس دلاتا ہے، اور یہ بھوک ہمیں آئندہ 11 مہینے تڑپاتے رہے گی اور یہ درس، یہ سبق دیتے رہے گی کہ دیکھو ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے خاطر جو چیزیں حلال تھی، جائز تھی، پاکیزہ تھی، چند گھنٹوں کے لیے وہ کھانا پینا ہم نے بند کر دیا ہے۔ آئندہ 11 مہینے بھی اگر ہمارے سامنے حرام، ناپاک اور ناجائز چیزیں آ جائیں اور ہم بھوک مری کی حالت میں ہو تو ہم کیا کریں گے بھوک برداشت کریں گے، لیکن حرام کا اور ناجائز کا ایک دانہ، ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر جانا گوارا نہیں کریں گے۔ کریں گے انشاءاللہ نہیں نا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بتاؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اور وہ غلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محنت مزدوری کام کاج کر کے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگ گئی اور اس معاملے میں اپنے غلام کا لایا
ہوا کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کھا لیا ایک دو لقمہ، اور جب بعد میں ان کا غلام بتایا کہ یہ کھانا کیسا ہے آپ نے پوچھا نہیں، اور یہ جو لقمہ آپ نے کھایا ہے حلال کا ہے حرام کا ہے آپ نے جانا نہیں، تو ابو بکر نے کہا بھوک لگ گئی تھی میں کھا لیا۔ تو وہ غلام کہتا ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ہاتھوں کی ریکھا لکیریں دیکھ کر کے ایک بھوشوانی کی تھی، آج وہ آدمی ملا اور اس کی بھوشوانی وہ صحیح نکلی، اور اس کے بدلے مجھے ہدیہ تحفہ دیا، وہی کھانا وہی پیسے کا میں کیا ہے کھانا آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر جو کھایا تھا الٹی کر دیا، طے کر دیا اور پورا باہر نکال دیا۔ کیوں؟ وہ حرام تھا، ناجائز تھا، اور جو بھی ایک دانہ ایک لقمہ حرام کا اگر کسی مسلمان مومن مرد یا عورت کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ اور خاص کر کے جوتشی کے یہاں جا کر، کاہن نجومی کے پاس، عراف کے پاس جا کر کے جو اپنا ہاتھ دکھا کر کے آگے کے فیصلے کرواتا ہے، آگے کے چیزیں کیا ہونے والی ہے وہ دیکھ کر نکالتا ہے فال، 40 دن تک اللہ اس کی کیا کرتا ہے؟ عبادتیں نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ صحابیات جیسا ایمان ہوگا تو تم ہدایت پر ہو، اگر تمہارا ایمان صحابہ صحابیات جیسا نہیں ہے تو یقین جانو تم کیا ہو؟ کیا ہے؟ ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، راہ راستے ہٹ جائیں گے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ایڈل نمونہ ہے کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر جانا ان کو کیا ہے؟ گوارا نہیں تھا، جبکہ بھوک لگی تھی، چاہے تو کھا سکتے تھے اور اپنے پیٹ کا ہاجمہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو کیا ہے؟ گوارا نہیں کیا۔ اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے اندر ایک چیز اور بھی کیا ہے جوش مارنے لگتے، شاپنگ کرتے نہیں کرتے؟ اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، خود کے لیے شاپنگ کرتے ہیں۔ چلو بچے لڑکوں کے حد تک، مرد کے حد تک یہ چیز صحیح ہے، لیکن عورتیں اور لڑکیوں کے حد تک باریک لباس اور شارٹ لباس اور تنگ لباس، اور وہ بھی خاص کر کے چھوٹے بچیوں کے لیے ایسا لباس جو ظاہر میں پورا جسم جھلکا دیتا ہے، یہ کبھی بھی ہمیں ماہ رمضان میں نہیں کرنا ہے۔ ایک واقعہ بتا دوں، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ کوئی بتا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ ان کا بیٹا غالباً عراق جنگ کے لیے گیا ہے، اور جنگ جیت کر آتے وقت اپنی ماں کے لیے ہدیہ تحفہ لایا۔ کتنی خوش نصیبی اور کتنی اچھی بات ہے کہ بیٹا جنگ کے لیے جائے یا کسی اور جگہ جائے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، اور اپنی ماں کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے تحفہ لائے۔ یہ چیز کیا ہے؟ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہدیہ دیا کرو آپس میں، یہ تمہارے اندر کیا ہے؟ محبت بڑھاتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے پاس جب وہ تحفے کی شکل میں کپڑا لایا تو اس وقت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی تقریباً چلے گئی تھی، یوں کہہ لیجیے وہ نابینا اندھی ہو چکی تھی، اب صحیح سے صاف ان کو نہیں دکھائی دیتا تھا۔ تو بیٹا جو ہدیہ دے کر کے، تحفہ لا کر کے کپڑے کی شکل میں ماں کو دیا، ماں اپنے ہاتھ سے دیکھتی ہے، چیک کرتی ہے، ٹٹولتی ہے، اور بیٹے سے کہتے بیٹا یہ لگتا ہے باریک ہے، اور یہ کپڑا جب میں پہنوں گی میرا جسم جھلکے گا اور مجھے یہ زیبا نہیں دیتا، اور میرے بھونی، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر، بوڑھی ہو چکی ہے، آنکھ کی روشنی جا چکی ہے، بیٹے کا لایا ہوا ہدیہ کتنا انمول، کتنا عظیم ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنے بیٹے سے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہے بیٹا ایسا باریک، ایسا پتلا لباس مجھے نہیں چاہیے، میں یہ پہن کر کے
اپنے آپ کو جہنم کی حقدار اور مستحق بنانا نہیں چاہتی. میرے بیٹے آئندہ چل کر کے تو میرے لیے ہدیہ لائے گا, تحفہ لائے گا, تو موٹے کپڑے کی شکل میں لائے گا, تاکہ جب بھی میں اسے پہنوں میرے جسم کا اندرونی حصہ نظر نہ آئے. اب ذرا غور کر کے دیکھیں, میری بھی بیوی ہے, بچے ہیں, آپ کے بھی ہیں, ہم لوگ شاپنگ جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تمہیں کیا پسند آیا وہ لوگ, اب پہلے کے بعد کیا ہوتا, اور خاص کر کے بچیوں کے ادھر کٹے یا یتا شاٹ بگڑان دکھتے رہتی ہے کہ نہیں, اور پھر یتا پیٹ سے اتنا حصہ ظاہر ہوتے رہتا. کیا ہوتی کوئی صاحب اگر کوئی ٹوکے, کوئی بزرگ گھر کا ٹوکے یا ساس ٹوکے, چلتا لو نہیں, وہ تب کا تمہارا زمانہ اولڈ از گولڈ ختم ہو گیا, ابھی نیا فیشن, نیا دور, نیا زمانہ. اب تمہیں وقتا سوچ لے بیٹھے تو پورا پردہ یہ گھر میں آپ کو رہ جاتا ہے کہ نہیں, ایسا ہے کہ نہیں معاملہ. رمضان کا مہینہ کوئی عیب کی بات نہیں, آپ شاپنگ کیجیے, اچھے کپڑے پہنیے, عید اچھی منائیے, خوشحال منائیے, اللہ ہم تمام کو خوشحال زندگی گزارے. لیکن ایسی زندگی نہیں, ایسی شاپنگ نہیں, ایسے کپڑے ہرگز نہیں خریدیں گے جس سے ہماری ماں کی, ہماری بیٹیوں کی, ہمارے بہوؤں کی, ہمارے بیویوں کی, ہمارے بچیوں کی زندگی کسی اور کے نظر نہ لگ جائے. کریں گے انشاءاللہ نا, اس سے پابندی کریں گے نا. خریدیے شاپنگ اپنی حیثیت طاقت کے مطابق, لیکن وہ لباس جو شرعی لباس ہے اور جس کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کا حکم دیا ہے. اور شاپنگ کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا بولی رمضان میں شاپنگ کرو تو چلو بھائی شاپنگ ہی شاپنگ. ہمارا ماحول کیا ہے, رمضان آ رہا, رمضان کب تک ہمارا رمضان لگتا, 20 روزے تک, 21ویں روزے سے ایسا لگتا رمضان نہیں ہے, شاپنگ کے دینا شروع ہو گئی ہے کہ نہیں. جبکہ پہلے 20 دن سے زیادہ بعد کے 10 دن کیا ہے, اس سے افضل, اس سے بہتر ہے. پہلے 20 دن 20 رات رمضان کے جتنی اچھی عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں اس سے ڈبل, اس سے دوگنی, اس سے سہبارہ چہبارہ ہماری عبادتیں اللہ کی اچھی ہونی چاہیے. ہم اس کا الٹا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم لوگ, اذان 10 بجے ہے, تاخرات میں 4 گھنٹے روزہ کھولنے کے بعد ٹائم ملتا ہے, چلو داؤنگیرے کو, چلو شاہ بازار کو, یہ اب کی بار بنگلور جائیں گے, نکو ممبئی کو جائیں گے, کیا ہوتا دیکھیں گے, اچھے سے اچھا لیں گے. انہیں گئی تھی کہتے لئی, انہیں گیا تھا کہتے لئی, ہمیں بھی جا کو وہاں سچ لیں گے. اور لاتی کیا, وہ چکر میں 2 روزے 3 روزے چٹ گئی تھی نہیں. اور بہانہ کیا ہوتا ہے, سفر میں روزہ نہیں نا مولوی صاحب, اسی لیے ہمیں کیا ہے سفر میں ہٹے. کئی کو سفر کر رہی, کئی کو سفر کر رہی شاپنگ کے لیے, اور وہ شاپنگ کیے بغیر کیا آپ کا رمضان نہیں گزر سکتا, کیا عیدیں ہماری نہیں گزر سکتی. ایک ایک لباس میں صحابہ صحابیات کئی دن کئی مہینے ہمارے کیا ہے گزار دیے. اگر ناپاکی منی یا اس طرح کا کوئی گندا خون لگتا تو اسے کیا کرتے تھے, کھروچتے تھے, صاف کرتے تھے, اسی کو پہنتے تھے. الحمدللہ میرے پاس, آپ کے پاس, مائی بہنوں کے پاس اتنے رقص ہیں, اتنے کپڑے ہیں الحمدللہ. ایک منگنی, ایک شادی, ایک حقیقہ, ایک ولیمہ, ایک اچھے دن, ہر ایک کے لیے ہمارے پاس ایک سے ایک ڈریس کیا ہے موجود رہتا. اگر وہی ایک دن عید کے لباس بھی اگر پہن لے تو ہمارے لیے کوئی حرج ہے, حرج ہے کیا بھائی. لیکن ہمیں پھر بھی کیا کرتے ہیں, اچھا چھونا, اچھا چھونا, اچھا کرو. لیکن وہ پہلے بھی تمہیں کر لے سکتی. آخر کے 10 دن آپ کی شاپنگ ڈے نہیں ہے, شاپنگ نیٹس نہیں ہے, شاپنگ کے دن, شاپنگ کے راتیں اللہ نے نہیں بنائے. کون سے دن بنایا ہے, سب سے بہترین دن اللہ نے بنایا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. اللہ اکبر. ان راتوں کے بارے میں, ان دنوں کے بارے میں اللہ نے سب سے بہتر بتایا. وہ بہتر دن, وہ بہتر راتیں جب شروع ہوتی ہیں, اللہ نہ کرے ہمارے روزے بھی چٹ, ہماری عبادتیں بھی چٹ, یہاں تک کہ فرض نماز مغرب عشاء بھی ہماری چٹ. اور آپ مولانا صاحب اور مولوی صاحب کیا کرتی,
الگ الگ جماعتیں بنا کر کے پڑھتی ہیں. اگر کوئی امام اعتراض کرے کہیں تو نہیں شاطن کو گئے تھے وہاں گئے تھے لیٹ ہوا جماعت بنا پا کو پیچھے کیا ہے نماز پڑھ رہی. کیا ثانی جماعت بنانے کا کوئی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہانے سے دیا ہے؟ آپ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں یا کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے آپ نہیں آ سکے, اس کے لیے کیا ہے ثانی جماعت ہے. آپ شاپنگ کر کو آؤ, آرام کر کو آؤ, تو آپ سب سراجے کو آؤ, اس کے بعد چل بھائی جماعت کی شکل میں پڑھیے, ثواب ہے. اللہ اس میں الٹا وعید رکھا ہے فویل للمصلین. شیخ مجاہد حفظہ اللہ عصر کے بعد جن کا پہلا خطاب ہوا انہوں نے یہی آیت سے استدلال کیا تھا نمازیوں کے لیے خرابی ہے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ کون سے نمازیوں کے لیے خرابی ہے؟ جو بے وقت من چاہے وقت پہ نماز پڑھ لیتے, جماعت کا خیال نہیں, نماز کے صحیح وقت کا خیال نہیں, جب دل میں آیا جب میرا وقت کریا اٹھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جماعت کی شکل میں پڑھ لیا, اسے ثواب مل گیا؟ نہیں ملا. اللہ الٹا کیا بول رہا ویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے. ایک تو نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے نہیں پڑھتے, بے وقت پڑھتے ہیں, من چاہی نماز پڑھتے ہیں, اور کاہلی سستی لاپرواہی اور دکھانے والی نماز پڑھتے ہیں. ایسی نمازوں سے اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا کوئی واسطہ نہیں, الٹا یہ نمازیں ہمارے لیے عذاب بنیں گی, گناہ کا سبب بنے گی. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ شاپنگ نہیں کریں تو بھی چلتا, لیکن عبادت ہماری نہیں چھوٹنا, نمازیں ہماری بعد جماعت نہیں چوکنا. الحمدللہ بہت سارے ایسے مرد خواتین ہیں اگر اتفاق سے شاپنگ کو گئے لیکن ان کی نمازیں جہاں گئے وہاں مسجدوں میں پڑھ کر کے پابندی بھی کر لیتے نہیں کر لیتے اللہ ماشاءاللہ. جہاں برے بھی ہیں جو چھوڑتی انجوائے کرتی اور موج مستی ان راتوں میں کرتی, بیوی بچوں کے ساتھ گھوم پھر کو کھا پی کو عیاشی کر کو آتی, وہیں پر با حیا عورتیں بھی موجود ہیں جو وقت کا فائدہ اٹھاتی, جتنا کام ہے سرا لیتی, وقت پر عبادتیں کرتی اور وقت سے پہلے کیا ہے مسجد حاضر ہو کر کے صحیح معنوں میں قدر والی رات جیسی عبادتیں ہونی چاہیے ویسی عبادتیں کیا ہے کرتے ہیں. کرتی نہیں کرتی؟ ہاں, تو ہمیں کیا کرنا اس معاملے میں؟ اللہ تعالیٰ کی بڑھ چڑھ کر کے عبادتیں کرنے کے لیے رمضان آتا ہے, اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان ہمیں لا رہا ہے. ابھی 20-22 دن بچے ہیں تو اس کو پانے کے لیے کثرت سے ہمیں دعائیں کرنا کہ اللہ ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں اور امن و شانتی کی حالت میں صحت و عافیت کے ساتھ یہ ماہ رمضان ہم کو نصیب کر. ورنہ بہت سارے لوگ رمضان کا مہینہ پاتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہوتا, اسلام نہیں ہوتا, اور صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل و پیرا نہیں ہوتے. وہ اجر کے مستحق ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. کیوں؟ ایمانی صحیح نہیں, اسلامی صحیح نہیں, اور ان کا طریقہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں, تو پھر ان کا وہ رمضان کا مہینہ پانا بھی کیا ہے بد نصیبی میں شمار ہوگا. تو ہم اچھی نصیب چاہتے ہیں, بد نصیبی چاہتے ہیں, خوش نصیبی چاہتے ہیں, بد نصیبی چاہتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان اور اسلام کی حالت میں صحت و عافیت کے ساتھ امن و شانتی کے ساتھ آنے والا ماہ رمضان جو ہے اس کے لیے دعائیں کثرت سے کرنا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ چلیے اور ایک بات یہ بھی بتا دوں پردے کے تعلق سے. ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اگر آج کی عورتوں میں یہ ماحول ہو جائے, ان کو یہ خبر ملے کہ آپ کا بیٹا انتقال ہوگا, آپ کا لفتے جگر انتقال ہوگا, تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ کیا ہوتی ان کی کیفیت؟ ان کو خود کے ہوش نہیں رہتے. اوڑھنی کا ہے, برقع کا ہے, پردہ کیا چیز ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا. اللہ اکبر, قربان جائیے ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کے بیٹے کی شہادت کی خبر جب ملی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, سارے صحابہ دنگ رہ گئے, حیران رہ گئے ام خلاد کا پردہ دیکھ کر کے. ام خلاد پردے کی حالت میں اپنے تن کو چھپائے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں. ام خلاد سے صحابہ نے پوچھا, ہے خلاد کیا معاملہ ہے؟ تیرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے اور تیرا نور نظر لختے جگر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, تیری حالت ایسی لگتی ہے کہ تو اب بھی کیا ہے بیٹے کا غم نہیں ہے, اور تو اتنا باحیا اور باپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے تو ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے جو سنہرے حروف میں لکھنا ہے اور ہمارے دل و دماغ میں اس کو بٹھانا ہے کہ میرا بیٹا مرا ہے، میرا حیا نہیں مری۔ کیا کہا انہوں نے؟ میرا بیٹا مرا ہے، میری شرم نہیں مری، میری حیا نہیں مری۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ نیوز ابھی آئی فلاں کا انتقال ہوگا، باپ کا، شوہر کا، بیٹے کا، بیٹی کا یا کسی بھی رشتہ دار کا، یہاں واویلا مچ جاتا، پورا گلی محلہ جمگٹا ہو جاتا، اور حالت کیا رہتی؟ خود کے کپڑوں کی ہوش نہیں، اوڑھنی کہاں ہے کہ پردہ کیا چیز ہے کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا۔ کیا آپ ہی کو غم لائق ہوا ہے؟ کیا آپ ہی کو تکلیف پہنچی ہے؟ کیا آپ ہی کو یہ صدمہ پہنچا ہے؟ صحابہ صحابیات کے زمانے میں آنکھوں سے اپنے بچوں کو سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے سامنے شہادت کا مرتبہ پاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیویاں کبھی بھی اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے بھائیوں کے تعلق سے، اپنے شوہروں کے تعلق سے ایسے بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے یہاں اجر پانے کے لیے صبر کا دامن انہوں نے کیا ہے تھامے رکھا، اور شرم و حیا جو ایک اصل چیز ہے اس کو برقرار رکھا۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں آتی؟ یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں نہیں پائی جاتی؟ ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کا جب باری آتی ہے، وقت آتا ہے، ٹائم آتا ہے، اس معاملے میں سب سے پیچھے کون رہتا ہے؟ کون رہتا ہے؟ مسلمان رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیے ہماری مسلمانیت کتنی زندہ باحیا ہے، اور بار بار ہم سعودیہ والوں کو بدنام کرتے ہیں، یہ سعودی میں ایسا کہتے، مندر بن رہی کہتے، تھیٹر کھل رہا کہتے، پارکاں بن رہی کہتے۔ کبھی سعودیہ والوں کے بارے میں غور بھی کیا؟ ان کی بچی جب 6-7 سال کی، 8 سال کی ہو جاتی ہے، عبا پہنایا جاتا ہے، عبایا ان کو پہنا دیا جاتا ہے، برقع پہنا دیا جاتا ہے، ابھی بڑی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں ہمارے یہاں تو بچیوں کو کیا ہے، بڑی ہونے پر تام تام کیا جاتا، چرچا کیا جاتا، ہر ایک کو نیوز پھیلائی جاتی، ہاں مختلف کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی جاتی، اور نانا نانی کا تو اس وقت حصہ بن جاتا اسے ناپ کا تارا بنانا، کرنا نہیں کرنا وہ علامت۔ اب کئی کو کہتے ہو ہماری بچی بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی۔ یہاں ابھی سعودیہ میں بچی بالغ ہونے کا نام و نشانی نہیں ہے، بس تھوڑا اچھا دکھ رہی ہے، ٹھیک ٹھاک دکھ رہی ہے، درست دکھ رہی ہے، تبھی ان کے دل و دماغ میں اپنے بچے کی حیا کی فکر کیا ہے؟ ستانے لگتی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو اسکول SLC ہونے بعد میں بچی بڑی ہوئی کر بول پر میں کیا کرتی، پریشان کرتی، ستاتی، نہیں چھپاتی، جنے جنے تو بڑی ہوئی کر تو بھی چھپاتی، اور کوئی بول بھی دے کیا بھی بچی ذرا بڑی دکھ رہی، برقع پنانا نہیں، کیا انہوں کیا بولتے، ابھی عمر اس کیا اس کی 8 سال 10 سال، ابھی 4 کلاس پڑھ رہی، 5 کلاس پڑھ رہی، 10 کلاس پڑھ رہی۔ اللہ اکبر۔ آج کل دیکھے نہیں زنا کتنا بڑھتا گیا ہے، 4 سال کی بچی کی جان کی اور ان کے جسم کی حفاظت بھی کیا ہے، باقی نہیں ہے۔ ریپ کیس کتنے ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کیوں؟ بے حیائی کی وجہ سے۔ صحابہ صحابیات کی تعلیمات ہم اپنے زندگی میں لاگو نہیں کر رہے۔ جو سعودیہ سے ہمیں نصیحت و عبرت پکڑنی چاہیے کہ وہ نظر نہیں آ رہی۔ غلط چیزوں میں سعودیہ ہمیں کھٹکتا ہے، چپتا ہے، وہ حکومت ہمیں لڑنے کو دوڑتی ہے، لیکن وہی اچھے معاملات میں کبھی بھی ہم سعودیہ کو کیا ہے اپنا آئیڈیل نمونہ بناتے نہیں بناتے۔ سعودیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے کاروں میں مصلی موجود ہوتے ہیں، مسجدیں جگہ جگہ ملتی ہیں، اگر نماز کا وقت ہو گیا مسجد ہے دکھی گھس گئے، یہاں تک کہ ان کے پیٹرول بنکوں میں، شاپنگ مالوں میں تک نماز کے حال بنے ہوئے، مصلی بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان کے فلیٹس میں بھی کیا ہے مصلی ہیں الحمدللہ، اور وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے آنکھوں میں نظر نہیں آتی، اور ان کے بچیوں کے تعلق سے وہ 5-6 سال کی عمر سے ہی برقعے پہنا کر کے حیا داری کا ایک پیغام میسج دیتے ہیں، وہ چیزیں ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی غلط خبر پھیلا دے وہ ہر ایک کے واٹس ایپ میں، ہر ایک کے فیس بک میں، ہر ایک کے نیوز میں کیا ہے نظر آتی، اور ہر ایک آپس میں کیا ہے بات چیت کرتے ہیں۔
बस मुझे शेख अब्दुल खदीर उमरी और एजाज साहब आने तक का वक्त दिया गया था, हालांकि मेरे खिताब को कोई वक्त नहीं था। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी अपनी मस्जिद है मैं समझता हूँ। अभी गुज़िश्ता जुमा भी मैं आकर गया, जब बुलाते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हबीबुल्लाह साहब या रामतीर्थ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं आते रहता हूँ। इसलिए आज मैंने कुछ अपना भी रखा भी नहीं था और उनसे नहीं भी कहा था, जो आ रहे दूसरों को इंशाअल्लाह मौका दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह ताला की ये मदद है, अल्लाह ताला की ये मदद है कि फिर भी ना चाहते हुए भी चंद टूटी फूटी ज़बान से क्या है मुझसे बातें कहलवाई। बस मेरे और आपके लिए क्या है काफ़ी शाफी है, हमें इबरत और नसीहत के लिए क्या